بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ناظرین محترم، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا. تو جب اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ انسان عبادت سے دور کیوں نظر آتا ہے، عبادت کی طرف مائل کیوں نہیں ہے انسان عبادتیں کیوں نہیں کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ کچھ اسباب میں آپ حضرات کی بارگاہ میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے پیش کرتا رہوں گا. آج ایک سبب قرآن مجید سے پیش کروں گا، قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا. پہلا سبب یہ ہے جو مجھے پیش کرنا ہے، معرفت نفس کی کمی. انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے کہ میں انسان ہوں، اور پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے. اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت و برتری عطا کی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ مائدہ کی 105 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہارے لیے تمہارا نفس ہے. یعنی انسان کو فکر کرنا ہے اپنے نفس کے بارے میں، عبادت کرنی ہے یا عبادت سے دوری اختیار کرنی ہے. اب یہ آیت سورہ مائدہ جو نازل ہوئی ہے وہ امر بالمعروف کے سلسلے میں بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت ہمیں چند پیغام دیتی ہے. پہلے پیغامات سن لیجئے آیت کیا پیغام دے رہی ہے. آیت پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم امر بالمعروف کرنے میں تنہا ہو، لوگ تمہارا مذاق بھی اڑا رہے ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم، تمہارے لیے تمہارا نفس ہے. لہٰذا یہ امر واجب ہے، یہ فریضہ واجب ہے امر بالمعروف. انسان کو امر بالمعروف کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر پورا معاشرہ، پورا سماج گنہگار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی گناہ کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم، تمہارے لیے تمہارا نفس ہے. قیامت کے دن تیسرا پیغام جو یہ آیت دے رہی ہے، قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے. کوئی دوسرا نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے، ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. اور اس کے بعد چوتھا پیغام یہ آیت دے رہی ہے علیکم انفسکم، دوسرے کے عیبوں کو ظاہر مت کرو، تمہارے لیے تمہارا نفس ہے، تم اپنے نفس کی اصلاح کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان عبادت سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے معنویت کی کمی. عبادت سے دور کیوں ہے؟ نفس کی کمی، معرفت نفس کی کمی. اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے، یہی آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو گمراہ کرنے والے افراد تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اگر ہمیں ہدایت مل گئی ہے تو لاکھ لوگ ہمیں گمراہ کرنا چاہیں، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ مرجعکم جمیعا، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اس لیے کہ ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ قیامت کے دن خبر کرے گا، باخبر کرے گا، جو کچھ بھی انسان دنیا سے کر کے گیا ہے اس کے بارے میں انسان کو اللہ بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے دنیا میں. دنیا آخرت کی کھیتی تھی، اس دنیا میں انسان کو آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے. تو انسان عبادت سے کیوں دور ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ساری مخلوقات پر اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ایک شخص آیا جناب ابو ذر کے پاس اور جناب ابو ذر سے کہا آپ مجھے واعظ و نصیحت کریے. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ تم جو تمہارے لیے عزیز ترین ہے اس کے ساتھ جفا نہ کرو، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. جو تمہاری نگاہ میں عزیز ترین ہے خیانت نہ کرو.
جفا نہ کرو، اسے اذیت نہ پہنچاؤ۔ وہ شخص چلا گیا، لیکن بعد میں اسے سمجھ میں آیا میں تو کسی کو اذیت بھی نہیں پہنچاتا ہوں، میں کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتا ہوں، میں خیانت بھی نہیں کرتا ہوں۔ جناب ابوذر کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ واپس آتے ہیں جناب ابوذر کے پاس، جناب ابوذر سے سوال کرتے ہیں، اے جناب ابوذر آپ بتائیے، یہ جو آپ نے ہمیں واعظ کیا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، خیانت نہ کرو، جفا نہ کرو، اذیت نہ کرو، آخر کیا مطلب؟ میں تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا ہوں۔ کہا جناب ابوذر نے کہا تمہاری نگاہ میں تمہارے لیے عزیز ترین کیا چیز ہے؟ اگر کہیں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے تم کسے بچاؤ گے؟ کہا میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ کہا تمہارے لیے تمہارا جسم عزیز ترین ہے، پس اس جسم کے ساتھ ظلم نہ کرو، خیانت نہ کرو، یعنی اللہ نے صحیح سالم جسم دیا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے انسان کو، اذیت نہ پہنچاؤ، یعنی اس جسم پر انسان گناہوں کے ذریعے اذیت نہ پہنچائے اپنے جسم پر۔ تو انسان عبادت سے اس لیے دور ہے چونکہ معرفت نفس کی کمی۔ جس دن انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں انسان ہوں، جانور نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور 4 قوتیں دیگر بھی عطا کی ہے جو عقل جانوروں کو نہیں دی ہے، فرشتوں کو صرف اور صرف اللہ نے عقل دی ہے، اگر انسان عقل کے ہوتے ہوئے غصے پر قابو پا لے، شہوت پر قابو پا لے، غضب پر قابو پا لے، لالچ پہ قابو پا لے عقل کے ہوتے ہوئے، تو یہ ملائک سے افضل ہوگا، اور اگر عقل کے ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں پر قابو نہ پائے تو یہ جانوروں سے بدتر ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لہٰذا انسان عبادتوں سے اس لیے دور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ جس دن انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو انسان عبادتوں سے دور نہیں ہوگا، پھر وہ جسم کو اللہ کی امانت سمجھے گا، پھر اللہ کی راہ میں اس جسم کو آگے بڑھائے گا، عبادت کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔